السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ بھائی صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بہت تھینک یو سر، شکریہ۔ تھینک یو۔ میں نے کافی ہفتے غیر حاضری کی ہے، میں نے کہا آج حاضری لگا لیں۔ آپ نے مہربانی کی کال کرنے کی، بڑے آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو عزت ہے۔ آپ کا بہت شکریہ جی، نوازش۔ اچھا ارے یاری صاحب، اگر آپ کی اجازت سے کچھ گفتگو کرنی تھی، کچھ آپ کے بیانات میں سے بسم اللہ بسم اللہ۔ اجازت ہو تو کوئی اعتراض کر سکتے ہیں؟ بالکل، اعتراض کریں، اعتراض کریں۔ میں نے یہ آپ کا گفتگو سنی ہے، اس سے مناظرہ جو ہو رہا تھا مولوی صاحب سے، عبدر لطیف تھا اس کا نام، عبد اللطیف بتا رہے تھے، پتہ نہیں صحیح نام تھا کہ نہیں۔ تو اس میں جو ایک نقطہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ خلافت کا ایک سوال ہے۔ آپ نے یہ فرمایا ہے نا اپنے کئی بیانات میں کہ جو آپ ان کو ایک اس کو بتا رہے تھے کہ جب اگر وعدہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کا کیا ہے، سوری یہ تھوڑا سا موبائل شاید ہل جاتا ہے، اوکے سر، خلافت کا وعدہ کیا ہے تو حضرت ابو بکر یا حضرت عمر نے ایسے پھر وہ ابو عبیدہ کو خلافت کیوں کہا کہ ان کو بنا لو؟ تو آپ کی تقریر سے تو سر یہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب ان کے پاس لوگ گئے تھے تو انہوں نے کیوں پھر کہا تھا کہ میں نہیں بننا چاہتا، انہوں نے ریفیوز کیوں کیا تھا؟ یہ آپ کے بیانات سے میں نے سنا ہے، اخذ کیا ہے۔ جی اس کی دلیل سن لیں اچھی طرح سے، یا بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اس کی بات دلیل یہ ہے، دیکھیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑے فتنے کے دور میں، فتنہ یہ تھا کہ مسلمان مل کر مدینہ منورہ میں، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے خلیفے کو انہوں نے قتل کیا۔ عثمان کا جو قتل ہوا ہے اس کو قتل کسی یہود نصارہ یا کفار کی فوج نے نہیں کیا، اس کو مسلمانوں نے قتل کیا، اور اس میں صحابہ بھی تھے، مہاجرین انصار تھے اس میں، اور اس کو بری طرح کئی دن اس کو پیاسا رکھا، پھر اس کو قتل کیا، پھر اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے نہیں دیا، بڑی بے عزتی کی اس کی۔ تو وہی لوگ کل انہی لوگوں نے عثمان کے ساتھ بیعت کیا تھا، یہی لوگ جنہوں نے عثمان کی قتل کیا نا، پہلے انہوں نے عثمان کے ساتھ بیعت کی تھی، پھر ان کا اختلاف بنا تھا عثمان کے ساتھ، جو بھی اختلافات تھے، پھر انہوں نے عثمان کو قتل کیا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے عثمان کے ساتھ بیعت کیا تھا لیکن عثمان کا ساتھ نہیں دیا، تو ویسے دیکھتے رہے، خاموش تماشائی بن، عثمان کا قتل ہوا۔ تو یہی لوگ اب آئے ہیں کس کے پاس؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے، آپ اس کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، یہ اس لیے بیعت نہیں کر رہے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منصوص ہیں، وہ اس لیے بیعت کر رہے تھے کہ یہ اچھے آدمی ہیں، یہ نیک آدمی ہیں۔ عثمان نے بیت المال میں فلاں کیا، اب اس کے گورنر بڑے چور تھے، اس کے داماد مروان ابن الحکم جو تھا، اور مصر میں جو اس کا حاکم تھا، عراق میں جو اس کا حاکم تھا، یمن میں جو اس کا حاکم تھا، اس کی جانب سے وہ لوگوں کے بیت المال سے چوری کرتے تھے، عثمان اس کا حساب کتاب نہیں لیتے تھے ان لوگوں کا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام ایسے آدمی نہیں ہے، یہ بڑے زاہد متقی آدمی ہیں، ان کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، یہ ایک جانب سے۔ تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے خلیفے کے ساتھ ایک دفعہ بیعت توڑی ہے۔ دوسری جانب سے امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ میرے بعد قتال کریں گے، کن سے؟ تین طائفہ سے، ناقصین سے، ناقصین، قاسطین، مارقین سے۔ ناقص کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیعت کر کے آپ کے بیعت کو توڑ دیں گے، ناقص اسی کو بولتے ہیں جو آپ کے بیعت کو توڑ دیں گے۔ وہی ہوا بھی یہی کہ طلحہ زبیر نے بیعت کے مدینے میں جا کے جمل میں مقابلہ کیا، لشکر لے کے آگے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کو یہ بخوبی پتہ ہے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس حالات میں وہ اپنی امامت کو نہیں ٹکرا رہے کہ میں اللہ کی جانب سے امام نہیں۔ یہ لوگ جو بیعت کرنے آئے تھے، یہ دنیاوی طور پہ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ کوئی شرعی خلافت جو اللہ منصوص من اللہ ہے۔ یہ شیعہ اثنا عشری تھوڑی تھے کہ ان کی امامت کو منصوص سمجھتے تھے۔ یہ جس طرح ابوبکر عمر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، عثمان کے ساتھ بیعت، اسی انداز سے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کو دو باتوں کا علم ہے، ایک کہ یہی لوگ تھے پہلے انہوں نے عثمان کے ساتھ بیعت کی، عثمان کو قتل کیا ان لوگوں نے، اور دوسری بات یہ میرے ساتھ بیعت کر کے بھی میرے ساتھ یہ غداری کریں گے، سب نہیں کریں گے تو ان کی بڑی تعداد کریں گے۔ اور پھر عالم اسلام میں امیر المومنین علیہ السلام کو بخوبی پتہ ہے کہ بہت سارے گروہ ہیں جو ان کی خلافت کو نہیں مانیں گے، بہت سارے گروہ، صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ ان کی حسادت کی وجہ سے نہیں مانیں گے۔ معاویہ شام میں وہ تو پتہ ہی ہے کہ وہ کبھی ان کے سامنے سرخم نہیں کریں گے، کوئی بھی بہانہ بنائیں گے، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔
تو ایسے حالات میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکومت آپ کی نہیں چاہیے، آپ جا کے کسی اور سے بیعت کریں. وہ اس کے لیے یہ اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک یہ ہے کہ جو بیعت کرنے والے آئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے، ان میں سے بہت سارے صحابت ہیں جنہوں نے غدیر میں بیعت تو کیا تھا، وہ بیعت توڑ دی تھی، غدیر والی بیعت. پھر انہوں نے ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، عثمان کے ساتھ اپنی بیعت توڑ کے عثمان کو قتل کیا تھا. اب امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت کریں گے اور پھر توڑ دیں گے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام جب ان کو کہتے ہیں کہ میرے سے بیعت نہ کرو، اور وہ خود اصرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خود آ کے منتیں کرتے ہیں کہ آپ ہماری بیعت قبول کریں، تو یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اتمام حجت کے لیے بہت مفید ہے. کیسے مفید ہے؟ کیونکہ جب یہی لوگ کل بیعت توڑیں گے نا، کچھ مہینے کے بعد آ کے لشکر لے کے آئیں گے جمل میں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہہ دیں گے بھائی آپ وہی تو تھے جو میرے پیروں پہ پڑے تھے، آپ وہی تو تھے، میں آپ کی بیعت نہیں قبول کر رہا تھا، میں آپ کی حکومت، آپ لوگ تھے کہ آپ لوگ آئے اور اصرار کی کہ آپ بیعت قبول کرو، اسلام کو بچا لو. میں نے تو آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے حکومت نہیں چاہیے تمہاری. تو یہ ان کے اتمام حجت کے لیے بہت مفید ہے. دوسری بات، جو عالم اسلام میں جو لوگ بعض دوسرے سرکشی کریں گے، جیسے معاویہ کا جو لشکر ہے قاسطین کا، وہ کبھی یہ الزام نہیں لگا سکیں گے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان کو قتل کرائے تاکہ خود وہ حاکم بن جائے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ عثمان کی قتل ہوئی ہے، خلافت آفر ہوا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا مجھے نہیں چاہیے بھائی، کسی اور سے جا کے بیعت. ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کے اتمام حجت کے لیے، اس کے لیے بھی بڑا مفید ہے. ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ فتنے کے دوران ہے. جو شخص اس حکومت کو قبول کرے گا، کیونکہ حالات ایسے تھے اس زمانے میں کہ اس کے خلاف فتنوں کے آشوب، فتنوں کے امواج ہر طرف سے پھیر جائیں گے. امیر المؤمنین علیہ السلام کو بخوبی یہ پتا تھا، اس لیے وہ راغب نہیں تھے اس معاملے میں کہ وہ اس حکومت کو قبول کریں. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خلافت ٹکرایا ہے، یہ نہیں ٹکرایا کہ اپنی امامت کو ٹکرایا، وہ ایسے لوگوں کی بیعت کو انہوں نے ٹکرایا ہے جنہوں نے غدیر میں ان سے بیعت کر کے اپنی بیعت کو توڑا ہے، جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان سے بیعت کی، عثمان سے بیعت کر کے عثمان کو قتل کیا ان لوگوں نے. اور پھر جب دوبارہ ان سے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کریں گے، ان کی بڑی تعداد جمل میں جا کے اپنی بیعت توڑیں گے، تلوار نکالیں گے. ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیسے لیں گے، معاویہ سے پیسے لے کر اپنی بیعت توڑیں گے، معاویہ سے جا کے ملیں گے. اور بہت سارے لوگ وہی ہوں گے جو بیعت کر کے خارجی بن جائیں گے، کیونکہ پیغمبر نے بتایا تھا کہ آپ 3 طوائف سے لڑیں گے. ایک ناقصین سے، ناقص میں نے بتا دیا، ناقص وہ ہیں جو بیعت توڑیں گے، قاسطین ہیں معاویہ کا لشکر، اور مارقین خوارج کا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان پہ اچھی طرح اپنے حجت کا اہتمام کیا تھا. اور یہ مختلف لحاظ سے اس کے حکمتیں بہت زیادہ ہیں. تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کی جانب سے امام نہیں ہوں آپ کا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ظاہری دیکھیں، امام پیغمبر نبی ہیں، امام ہیں، چاہے حکومت ان کے پاس ہو یا نہ ہو، ہے کہ نہیں بھائی؟ مسلمان دنیا میں ایک آدمی بھی ہو نا، کوئی مسلمان نہ ہو، امام نبی ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ پیغمبر کے پاس اگر کوئی اطاعت کرنے والا نہ ہو، حکومت نہ ہو، پھر بھی نبی. مکے میں تھے نا، وہ نبی تھے، نبی میں مکے میں ان کی پاور نہیں تھی. اسی طرح امام اللہ کی جانب سے امام ہوتا ہے، چاہے کوئی اس کی اتباع کرے یا نہ کرے، اس سے اس کی امامت پہ فرق نہیں پڑتا. یہ جو ظاہری حکومت ہے، یہ امامت کا جزو نہیں ہے کہ اگر ظاہری حکومت ہے تو وہ خلیفہ ہے. رسول صلی اللہ، خلیفہ سے کیا مراد؟ جانشین، پیغمبر کا جانشین ہے. اگر ظاہری حکومت نہیں ہے تو وہ اس کی خلافت نہیں ہے. وہ چاہے ظاہری حکومت اس کے پاس ہو یا نہ ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ بلا فصل ہے، چاہے ہو یا نہ ہو. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جس چیز کو ٹکرایا ہے وہ ایک ظاہری دنیاوی پوسٹ ہے، ظاہری دنیاوی پوسٹ گورنمنٹ کا پوسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس حالات میں انہوں نے اس کو اتمام حجت کے طور پر، کیونکہ بہت سارے لوگ وہاں پہ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے اور قسمیں دے رہے تھے کہ آپ ہماری بیعت قبول کریں. اور وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے عثمان سے بیعت کر کے عثمان کو قتل کیا تھا. اور وہ وہی لوگ تھے جو کچھ ہفتوں کے بعد دوبارہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تلوار نکالیں گے. تو ایسے لوگوں سے بڑا مناسب تھا ان کا کام، بڑا حکیمانہ تھا کہ میں آپ کی بیعت قبول نہیں کرتا، اور وہ منتیں کر رہے ہیں کہ بیعت کرو، بیعت قبول کرو. اور آخر میں زبردستی ان سے ان کو بیعت قبول کرایا. اوکے، مزید بولیں بھائی. اچھا جی، ایک آپ کی گفتگو سے اور بیانات سے میں نے اخذ کیا ہے کہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہمارے پاکستان میں مروجہ انڈیا یا بنگلہ دیش میں یا ہم گریہ کرتے ہیں یا محرم کے دنوں میں ذوالجناح نکالتے ہیں جلوس وغیرہ، اور اس میں پھر ماتم کرتے ہیں، تو یہ آپ نے، میں یہ صرف آپ سے یہ دلیل کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے بارے، گریہ کے بارے میں تو آپ نے جو فرمایا وہ تو قابل فہم ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ رونا یا یہ تو بہت بڑا غم ہے، نو ڈاؤٹ.
لیکن یہ جو زنجیر زنی کرنا، اور یہ میرے بیٹے کا طرف سے یہ سوال تھا، ایک دن میرے سے وہ بات کر رہا تھا، میں نے ذکر کیا جب، تو مجھے کہہ رہا تھا ابو کہ ان کی پہلے جب حضرت امام حسین کے بعد علیہ السلام کے بعد یہ کہیں آئمہ نے اس طرح کا کوئی جلوس نکالا، بچہ تھا نا، اس نے سوال اٹھایا. میں نے کہا بیٹا مجھے تو اتنا زیادہ علم نہیں، گریا کے بارے میں رونا یا اس سے بڑا دکھ تکلیف اور کیا ہو سکتا ہے. تو پھر اس نے کہا یہ اگر گریا ہے ابو یہ تو ٹھیک ہے کہ چلیں تھوڑا سا ہاتھ کا بھی آپ نے دل میں ایسے مار کے بھی دکھایا کہ چلو یہ بھی ایک کسی حد تک آپ ظلم کے خلاف اپنا احتجاج ہے، یہ ظالموں نے اتنا ظلم کیا. لیکن اب اس کے بعد پھر یہ پیٹنا آ گیا، پھر اس کے بعد زنجیریں آ گئی، تلواریں، اور پھر کیا ہے ابھی تو ہمارے پاکستان میں کچھ ایسے لوگوں نے گولیاں ماری اپنے سر میں، پیٹ میں. تو مجھے سر یہ جو بھی ہے نا، آپ مجھے کوئی حدیث دکھائیں کہ اس طرح کا جو ماتم ہے یا جلوس ہے وہ، کیونکہ آپ دلیل کے بہت، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اہل اخبار علماء میں سے ہیں، علامہ میں سے ہیں، جو قرآن اور سنت و حدیث، رسول اور ائمہ اطہار معصومین کا کوڈ کرتے ہیں. تو کائنڈلی میں آپ سے یہ خواہش کروں گا اور میرا یہ مطالبہ ہے صد احترام، آپ اس بارے میں کوئی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بعد میں دے دیجیے گا، میں پھر اگلے سوال پہ چلا جاتا. دیکھیں غم میں اہل بیت علیہ السلام کے غم میں اظہار جزا، یہ تو میں نے بار جو لوگ میرے پروگرام کو اکثر دیکھتے ہیں نا ان کو تو میں نے بار بار جواب دیا. اظہار جزا، اظہار بیتابی، یہ تو منسوخ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک فرعی مسئلہ ہے، یہ فروعات میں ایک مسئلہ ہے نا، کہ مثلا ہم فروعات میں ہے، مثلا جیسے آپ افطار کا ٹائم کس وقت ہوتا ہے، افطار مثلا کس چیز سے کرنا مستحب ہے، اور یہ بھی کوئی واجب تو نہیں ہے کہ آپ سینہ زنی کریں یا زنجیر زنی کریں، یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی جائز ہے یا جائز نہیں ہے، مستحسن ہے یا مستحسن نہیں. کوئی واجب ایکسکیوز می اس میں ضرر ہے نا، اس انسان کی جان کو، اپنی جان کو تکلیف میں ڈالنا. اجازت دے بھائی. جی. تو اس میں کوئی وجوب کی بات نہیں، یہ صرف ایک آداب ماتم ہے، آداب عزا ہے. ہمارے جو بھائی جماعت و مخالفین ہیں وہ تو اہل بیت علیہ السلام کے غم پہ تو کبھی روتے بھی نہیں ہے نا. آپ کے علماء آپ کے مساجد میں کبھی رونے، حالانکہ یہ آپ کے کتب میں صحیح سنت کے ساتھ ہے، ثابت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے غم میں بلند آواز کے ساتھ روئے ہیں. ہم نے تو جبرائیل نے نوحہ سنایا، انہوں نے روئے. آپ کے کتب میں تو یہ کبھی نہیں ہوتا نا، الٹا شیعوں پہ. اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول واقعات سے پہلے، نزول مصیبت سے پہلے، جب امام حسین علیہ السلام صحت مند ہیں، ان کے آنکھوں کے تارے ہیں، سامنے ہیں، گود میں ہیں، اس وقت اس طرح روتے ہیں بلند آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. جب امام حسین علیہ السلام پہ مصیبت آئی ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، مصیبت سے پہلے رونا، مصیبت کے بعد رونا. آپ لوگ حالانکہ آپ کے کتب اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہو، کہ ہم اہل سنت ہیں، سنت بھی ثابت ہے کم از کم کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند آواز کے ساتھ گریہ کرنا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں، یہ ثابت ہے. یہ مصیبت کے نزول سے پہلے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے ہیں نزول مصیبت کے بعد، وہ حتماً گریہ سے زیادہ کچھ عمل بجا لاتے، کیونکہ ہمیشہ مصیبت جب نازل ہوتی ہے، مصیبت کی خبر ہو نا کہ آئندہ یہ مصیبت ہوگی، اس وقت انسان کو اتنا دکھ نہیں ہوتا. مصیبت جب نازل ہوتا ہے اس وقت دکھ ہوتا ہے انسان کو. تو آپ اس سنت پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ میرا سوال ہے جماعت مخالفین کے علماء و مشائخ سے کہ آپ لوگ اس سنت پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو جو سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ یا تو گمراہ یا تو کافر ہے. کیوں یہ سنت متروک ہے تمہارے ہاں؟ الٹا شیعوں پہ اعتراض، شیعہ تو یہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اچھا یہاں بات ہے سینہ زنی کی، بات ہے مثلا زنجیر زنی کی، کہ یہ کیا ثابت ہے کیا نہیں. لیکن جہاں تک ائمہ طاہرین علیہ السلام کا تعلق ہے، ان کے زمانے میں تقیہ کا زمانہ تھا. جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تو انہی کی حکومت تھی. اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی شیعوں کا شیعہ اتنے بڑی تعداد میں بھی نہیں تھے کہ وہ کوئی دستہ نکالیں، کر لیتے تو قتل ہو جاتے. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، بنی مروان کے زمانے میں، انہوں نے کئی دہائیاں حکومت کی ہیں، بلکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انہوں نے 1000 شہر، 1000 مہینے حکومت کیا. یہ جو لوگوں کو لاتے تھے، کہتے تھے لعنت کرو امیر المومنین علی علیہ السلام پہ. اگر کوئی لعنت کرتا تھا تو اس کو چھوڑتے تھے، یہ آپ کے کتب میں بڑی پڑھی ہیں. اگر لعنت نہیں کرتے تھے، گالی نہیں دیتے تھے تو اس کو قتل کرتے تھے. تو ایسے حکومت میں آپ توقع نہ کریں کہ اس میں شیعوں کی تعداد زیادہ ہو، یا وہ یہ جرأت کر سکیں کہ ماتم داری علن کریں. ملاحظہ فرمائیے کتاب بحار الانوار للعلامہ المجلسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 45 ہے، یہ جلد نمبر 45، چاپ دار احیاء التراث العربی. میں آپ کو یہاں پہ لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 115 میں. یہ بڑا آپ نے سخت جو سوال کیا نا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بھی آج یوم شہادت ہے،
حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان کا کنیا بھی ام کلثوم ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ام کلثوم جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کنیا بھی ہے. وہ کوفے میں تھے ابھی اسرا کا قافلہ آیا تھا تو وہ بات کر رہے تھے، کوفے کے لوگوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے ہمیں دعوت دی اور ہماری مدد نہیں کی. تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کو سنائی دی کہ آواز لوگوں ہر طرف سے گریہ کی آواز بلند ہو گئی. اسی دوران گفتگو آواز کی گریہ کی آواز اور چیخ و پکار کی آواز بلند ہو گئی. فَإِذَا أَتَوْهُمْ بِرُؤُوسِ يُقَدِّمُهُمْ رَأْسُ الْحُسَيْنِ علیہ السلام. انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی کا سر آ گیا. زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے چہتے بھائی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام قرۃ عین النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نیزے پہ. بنی امیہ کا لشکر ان کا سر مبارک، ان کے ساتھ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا، حضرت عباس علیہ السلام کا یہ سر آ رہے، لیکن سب سے آگے جو سر ہے امام حسین علیہ السلام ہے. وہ رأس زہری قمری، وہ پھول جیسا سر شریف، قمری چاند جیسا سر تھا. اشبہ الخلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبیہ ترین چہرہ تھا امام حسین علیہ السلام کا اپنے نانا کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا سر مبارک نیزے پہ. ولحیتہ کسواد السبج، داڑھی بھی ان کی سیاہ تھی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت عمر ان کی 57 سال تھی. اچھا. ووجه دارة قمر طالع والرمح تلعب بها يمينا وشمالا، چہرہ ان کا بالکل چاند کی طرح خوبصورت، شہادت کے بعد بھی اسی طرح چمک رہے ہیں. اور وہ جو ہے ان کا سر نیزے پر ہے. نیزہ وہ جس شخص کے آدمی کے ہاتھ میں نیزہ ہے نا، وہ کبھی دائیں طرف کر رہا ہے اس کو، کبھی بائیں طرف کر رہا ہے. اچھا. فالتفت زینب زینب فرأت رأس اخیہا، زینب سلام اللہ علیہ نے وہ کیا، دیکھا ایک دفعہ دیکھا کہ بھائی کا سر ہے، امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ہے. فنتحت جبینہا بمقدم المحمل، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے سر مبارک محکم مارا ہے، زور سے مارا ہے. وہ محمل تھا نا، جو اونٹنی سواری جو تھی نا، دختر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمانوں یہ تمہاری تاریخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، ان کی بیٹیوں کو اسیر بنا کے لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے سر کو محکم مارا ہے. وہاں پہ جو محمل تھا، اونٹنی کا جو زین ہے، اس پہ زور سے مارا ہے. وہ بہت مضبوط لکڑ کی ہوتی ہے. حتی رعینا الدم یخرج من تحت قناعها، ہم نے دیکھا کہ ان کے پردے کے، وہ پردہ تھا چہرے پہ اور قناع تھا اور روپوش تھا، ان کے نیچے سے وہ خون، ہم نے دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا خون نکل رہا ہے. اچھا. اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں میرے پاس. اور پھر ان کے نوحہ انہوں نے پڑھا یہاں پر، یا ہلالا لما استتم کمالا غاله خسف فابدأ غروبا ما توہمت یا شقیق فؤادی كان هذا مقدرا مكتوبا يا أخي فاطم الصغيرة كلمها فقد كاد قلبها أن يذوبا يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار سليبا يا أخا لو ترى عليا لدى الأسر مع اليتيم لا يطيق وجوبا كلما أوجعوه بالضرب ناداك بذل يفيض الدمع السكوبا يا أخي ضمه إليك وقربه وسكن فعاده المرعوبا ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيبا. یہ بڑے اشعار ایسے ہیں، دل کو چیرنے والے اشعار ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میرے چاند، ابھی آپ کے غروب کا وقت نہیں آیا تھا، آپ کو جو ہے گرہن لگی ہے، آپ کو گرہن لگی ہے. میرے دل کے پیارے، اے میرے حسین، مجھے یہ بھی دل دیکھنا تھا میرے بہن زینب کو کہ یہ میرے مقدر میں ہے کہ آپ کا سر شریف اس طرح آ رہا ہے. تو یہ اشعار ہے. آپ کی بیٹی فاطمہ یہاں پر ہے، اس کی دل غم سے پٹی جا رہی ہے. اپنی بیٹی سے بات کریں آپ، یا آپ کا بیٹا علی سجاد علیہ السلام ہے، وہ بڑے غم میں ہیں، ان سے بات کریں. تو اس طرح یہ جملات ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اور ان کے سر سے خون بہتا جا رہا ہے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا سیرہ ہے. اچھا. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت سجاد علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی ہے. یہ کتاب دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام، تألیف مرزا حسین نوری الطبری، چاپ دار البلاغہ. یہاں پر میرے محترم ناظرین آپ کو صفحہ نمبر 200 میں لے کے چلتے ہیں. یہاں پر ایک طویل روایت ہے. ایک نصرانی تھا، اس نے آ کے ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے اہل بیت کو خواب میں اس طرح دیکھا ہے. وہ اپنا ایک لمبا خواب بیان کرتا ہے. اس کے خواب میں یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے، اور اس قافلے میں بڑی بڑی آپ کی پھوپھی زینب ہیں، آپ ہیں،
اور آپ لوگ بڑے تکلیف میں ہیں. تو وہ بہت طویل واقعہ ہے. تو وہ اپنا خواب اس نے امام زین العابدین کو علیہ السلام کو سنایا. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ مرکب آئے. تو اس میں بہت ساری خواتین تھے. ایک خاتون سب سے زیادہ غمزدہ تھی, اور وہ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام کو بیٹے کہہ کے پکار رہی تھی کہ میرا بیٹا حسین, میرا بیٹا حسین. تو اس کا واقعہ جب سنا امام زین العابدین علیہ السلام نے, یہ بڑے سخت الفاظ ہیں, میں وہ 2-3 صفحات کا واقعہ میں سب کو نہیں سنا سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ مصائب سنے تو امام زین العابدین علیہ السلام سید السجاد علیہ السلام طالع قام على طوله ونتح الجدار البيت بوجهه فكسر انفه وشج راسه وسال دمه على صدره. امام السجاد امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور وہاں دیوار پہ اپنا سر زور سے مارا ہے, مصائب سن کر. اپنے نانا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, حضرت زینب سلام اللہ علیہا, اپنی بہنوں کے مصائب سن کر. تو انہوں نے اپنا سر زور سے دیوار پہ مارا ہے, سر ان کا پٹ گیا ہے, ان کا خون جاری ہوا ہے, ان کے چہرے مبارک پر, ان کے سینے پر خون جاری ہوا ہے. اچھا, یہ اس کے علاوہ اور بھی ہے ہمارے پاس دلائل ہے کہ, لیکن یہ کافی ہے آپ کے سوال کے لیے اتنا ہی کہ یہ جو خون کا ماتم ہوتا ہے اس کی اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو, تم بے غم کا اظہار کرو, بے قراری کا اظہار کرو. یہ بے قراری کا اظہار جو ہے اس کا ایک خاص طریقہ نہیں ہے, جیسے بالوالدین احسانہ اس کا ایک خاص طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی سینہ زنی کرتا ہے اچھی بات ہے, کوئی سینہ زنی نہیں کرتا, زنجیر مارتا ہے, وہ بھی اچھی بات ہے. اگر واقعی اسی غم میں کرتا ہے, جو دکھاوے میں کرتا ہے, منافقت کرتا ہے, وہ اللہ دلوں کا راز اللہ جانتا ہے, دلوں کا راز اللہ جانتا ہے. جو مثلا تدبیر کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں, وہ اگر اسی نیت سے کرتے ہیں کہ ہم غم امام علیہ السلام ہم پہ اتنا باری ہے, ہم پہ اتنا باری ہے یہ غم کہ ہم اس غم میں ہم سے تحمل نہیں ہوتا, مولا کے غم سن کر ہم تحمل نہیں ہوتا, ہمیں مارنا پڑتا ہے ہمیں. اور ہوتا ہے انسان کے بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ وہ اپنا چین کھو جاتے ہیں, تو ایک زنجیر مارتے ہیں یا قمہ مارتے ہیں. لیکن یہ اگر کوئی بھی یہ شخص کرتا ہے, وہ حرام فعل انجام نہیں دے سکتا یہ کرتے ہوئے, اپنے جا کو گولی مار دو اپنے آپ کو. انتحار, خودکشی, یہ حرام ہے. جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ جہنم جاتا ہے, اس کی بخشش نہیں ہوتی جو شخص خودکشی کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی انسان اس میں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جو جائز چیز ہے انسان کر سکتا ہے. مثلا میں چہرے پہ تپڑ مارتا ہوں, ایک جائز چیز ہے, یا میں سر پہ زنجیر ماروں, یا سر پہ مٹکا ماروں, یا سر پہ ایسی چیز ماروں کہ میرے سر سے خون جاری ہو, یہ کوئی حرام نہیں ہے. جہاں تک ضرر کی بات ہے, اس سے ضرر نہیں ہوتی میرے عزیزوں. مثلا سینہ زنی کرو نا, میں 1000 دفعہ بھی سینہ ماروں, یہ سے انسان کو ایسی ضرر نہیں ہوتی کہ بھئی انسان کو اس میں نقصان ہوتا ہے. یا انسان کے پشت سے خون جاری کریں, اپنے پشت سے خون جاری کریں, بے پیٹ سے, اس سے انسان کو ضرر نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص بیمار ہے, مثلا کوئی ہوتے ہیں نا لوگ, ان کو بیماری ہوتی ہے, کوئی اس کو شوگر کی بیماری ہے, یا کسی قسم کی بیماری, اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر سب لوگ بیمار تو نہیں ہے نا. ہمارے نوجوان ابھی دیکھیں, میں نے بہت زیادہ سنا ہے, آپ شیعوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا عجیب ہے, وہ بہت زیادہ زنجیر مارتے ہیں نا, ان کے پشت پہ بڑا خون جاری ہوتا ہے. پھر وہ جا کے حمام, نماز کا وقت آتا ہے تو حمام کے لیے جاتے ہیں, وہاں سے نکل آتے ہیں, وہ نیا قمیض پہن جاتے ہیں, تو صبح تک وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کے سارے زخم. اور جو سینہ زن لوگ ہیں, جو ماتمی لوگ ہیں, وہ اکثر یہی کہتے ہیں اس میں بڑا معجزہ ہے. دوسرے جو زخم ہے نا, ایک زخم کو ٹھیک ہونے میں 1 ہفتے 2 ہفتے لگتے ہیں, ہلکا سا بھی زخم. لیکن یہ جو زخم ماتم داری میں ہوتی ہے, یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے, بہت جلدی اس کا جو ہے وہ بالکل اس کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم نے بہت سنا ہے. اور ابھی شیعہ تو کرتے ہیں نا, شیعہ نوجوان وغیرہ, بوڑھے نوجوان کرتے ہیں, وہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمیں سے ضرر ہوتا ہے. ہاں, اگر کوئی ایسا ضرر کی کسی کے لیے مضر ہے تو اس کو نہیں کرنی چاہیے. اوکے میرے بھائی, تھینک یو سر. اب دوسروں کو باری دیں گے. بالکل جی, میں پھر آج اتنی آپ کو کوئی اتنا, اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت دے. سلام کیجیے, بہت مہربانی. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. شکریہ. تھینک یو, اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ